بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فلسفہ عشق، مؤلف سید تقی رضا عابدی، آواز احمد عباس رضوی۔ حسن اور اس کی ماہیت۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ مغربی مفکر فرانسس کا کہنا ہے کہ ہم یہ بات ہرگز نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی چیز کیوں حسین کہلاتی ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو گویا یہ ہوگا کہ ہم نے تحقیق کا دروازہ بند کر لیا۔ تاریخ تمدن کا مصنف تعجب کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ فلسفہ اور روان شناسی میں اس عنوان پر کوئی تفصیلی باب نہیں کھولا گیا، جبکہ ہر دل حسن کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہے، ہر آنکھ حسن کا جلوہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، لیکن بہت کم ہیں وہ لوگ جو اس کی علت تلاش کرتے ہیں۔ کوئی تراشیدہ پتھروں میں حسن تلاش کرتا ہے اور کوئی رنگوں میں خوبصورتی ڈھونڈتا ہے، کوئی ناچ گانے میں حسن تلاش کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر صحیح حسن کے کسی ایک پہلو کی طرف جھکتا ضرور ہے۔ فلاسفہ نے اس مسئلے کو اٹھایا ضرور ہے، لیکن جو کچھ بیان کیا وہ کافی نہیں ہے۔ اور بھی رازهای سربستہ ہیں جس پر روشنی کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ کام روان شناسوں کا تھا، لیکن انہوں نے فلاسفہ کی گردن پر ڈال دیا۔ فلسفہ تو ہر اس عنوان پر بحث کرتا ہے جس کو بیان کرنے سے دیگر علوم عاجز ہوتے ہیں۔ مشہور یونانی فلسفی فیثاگورس حسین آہنگ اور لطیف نغموں کو آسمانی آواز سے تعبیر کرتا ہے۔ افلاطون، جس نے ہمیشہ اخلاق پر زور دیا ہے، حسن عالی کو خیر و نیکی کا ہمدوش و ہم پلہ قرار دیتا ہے۔ جدید مفکرین میں کانٹ اور شوپان ہاور کہتے ہیں، حسن جس چیز میں بھی پایا جاتا ہے لوگ اسے بغیر کسی نفع اور فائدہ کے پسند کرتے ہیں۔ وہ شے بذات ہی محبوب ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کا جی خوش ہوتا ہے۔ شوپان ہاور حسن کو آفاقی مفہوم سمجھتا ہے، اور یہ بجا بھی ہے، کیونکہ ممکن ہے حسن و زیبائی مادہ اور صورت سے ہٹ کر حیات سے مربوط ہو۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں فزیک و ریاضیات کا دامن تنگ نظر آتا ہے۔ شاید ممکن ہے زیست شناسی اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ اب ہمیں چاہیے کہ حیوانات میں منشأ حسن کو تلاش کریں۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صرف انسان ہی حسن کو درک کرتا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ حیوان بھی اس حسن سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ بھی حسن و خوبصورتی سے دامن نہیں بچا سکتے۔ بعض پرندے ہیرے جواہرات کو چرا لے جاتے ہیں اور اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ جب حسن سے متاثر ہونا حیوانی غریزے میں بھی شامل ہے تو بھلا انسان بغیر متاثر ہوئے کیسے رہ سکتا ہے؟ حسن کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حسن بذات خود محبوب ہوتا ہے، وہ خود پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے اس لیے پسندیدہ ہے یا پسندیدہ ہے اس لیے اچھا کہلاتا ہے؟ ایک مغربی مفکر کہتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اچھی ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے بلکہ پسند کرتے ہیں لہٰذا اچھی ہوتی ہے، اور جبکہ پسند ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے۔ ذوق ہر کسی کا الگ ہوتا ہے، لہٰذا دیکھنے کے زاویے بھی جدا ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لیلی را به چشم مجنون ببین۔ ایران کے مشہور قلمکار مرتضی مطہری حسن و زیبائی کے متعلق کہتے ہیں، حسن و جمال و زیبائی کی تعریف کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ اہل منطق کی اصطلاح میں زیبائی کا فعل اور اس کی جنس کیا ہے؟ کس مقولے میں داخل ہے؟ مقولہ کم میں یا مقولہ کیفیت میں؟
مقولہ اضافت میں یا مقولہ انفعال میں، جوہر کا جز ہے یا عرض کا؟ فارمولے اور ماہیت کے اعتبار سے زیبائی کس چیز سے بنائی جاتی ہے؟ کیا حسن و زیبائی کے لیے بھی کوئی فارمولہ معین کیا جا سکتا ہے، جس طرح مادی چیزوں کے لیے کیمیا میں فارمولے معین کیے جاتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا اب تک کسی نے جواب نہیں دیا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ان سوالات کا اصلاً کوئی جواب نہیں ہے۔ حقائق عالم کے درمیان بلند ترین حقیقت وہ ہے جس کے بارے میں سوال کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ اس اعتبار سے زیبائی کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا ہے۔ مثلاً علماء کہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے جو مقولہ حسن سے ہیں، حقیقی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت ایسی چیزیں ہیں کہ مما یدرکو ولا یوصف، جن کو درک و محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر ان کی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی۔ ہم دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں رکھتے ہیں جن کا ادراک و احساس تو ہوتا ہے مگر ان کی تعریف و توصیف بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حسن و زیبائی بھی ہے۔ افلاطون نے حسن و زیبائی کی ایسی تعریف کی ہے کہ اول تو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ تعریف درست ہے، دوسرے یہ کہ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ تعریف کامل تعریف نہیں ہے۔ افلاطون نے کہا کہ زیبائی سے مراد تمام اجزاء کے درمیان کل سے ہم آہنگی ہے۔ ہمارے پاس کسی چیز کا مجموعہ ہو تو اگر اس کے تمام اجزاء معین اور خاص تناسب رکھتے ہوں تو وہ خوشنما ہے، جیسے ایک عمارت جس کے در و دیوار، ستون، چھت، غرض سب چیزیں ایک خاص اسلوب اور تناسب سے بنائی گئی ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر اس تعریف کو صحیح مان لیں تو خود تناسب ایک خاص نسبت کا نام ہے، اور یہ نسبت خاص خوبصورتی اور زیبائی میں نہیں بیان کی جا سکتی کہ کیا ہے جسے پانی میں آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں کی معین مقدار بتائی جا سکتی ہے، مگر زیبائی میں مقدار اور نسبت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے بجلی کی تعریف نہیں ہو سکتی مگر شک نہیں کہ بجلی کا وجود ہے، اسی طرح اگرچہ ہم زیبائی اور خوبصورتی کی تعریف نہیں کر سکتے مگر اس میں شک نہیں کہ اس کا وجود ہے۔ حسن و جمال سے محبت۔ حسن اور جمال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ہر جمال دیکھنے والا جمال سے محبت کرتا ہے، اور اس کی یہ چاہت و محبت صرف اس کے جمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خود ادراک جمال میں ایک قسم کی لذت پائی جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہر خوبصورت چہرے کو پسند کرنے میں شہوت شامل ہوتی ہے۔ شہوت کی بھوک اپنی جگہ ایک الگ حقیقت ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر چاہت میں اس کا دخل ہو اور ہر محبت میں شہوت ہو۔ یہ اپنی جگہ خود ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جمال سے محبت خود جمال کی وجہ سے ہے۔ لہلہاتے سبزوں پر نظروں کا جمنا، گلوں کی مسکراہٹ پر فدا ہونا، بہتے ہوئے پانی سے لطف اندوز ہونا فطرت کا تقاضا ہے، اور طبع سلیم اس بات کی قضاوت کرے گی کہ خوبصورت پھولوں اور دیدہ زیب تصویروں سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ افلاطون اور اس کے اتباع کرنے والے اکثر عرفاء کا یہی خیال ہے کہ جمال پہلے اور محبت بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا کو جمال مطلق سمجھتے ہیں انہیں یہ حقیقت ماننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ابو الحسن دیلمی نے حسن و خوبصورتی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو دیکھنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے: سبزے کو دیکھنا، بہتے پانی کو دیکھنا اور خوبصورت چہرے کو دیکھنا۔ غزالی کہتا ہے کہ خوبصورتی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔
ظاہری حسن نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے اور باطنی حسن وہ ہوتا ہے جسے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ غزالی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کا جمال اس میں پائے جانے والے تمام کمالات کے حصول کا نام ہے، لہٰذا وہ شخص حسین ہے جس میں ہر طرح کا کمال پایا جاتا ہو۔ شیخ اشراق نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ حسن کے جملہ ناموں میں ایک نام جمال ہے اور دوسرا کمال، اور اسی گفتگو سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہتے ہیں کمال مطلق اور جمال مطلق واجب الوجود پر صادق آتا ہے۔ حسن ظاہری زود گزر ہے۔ حسن ظاہر کبھی پائیدار نہیں رہتا، ایک زمانے میں پایا جائے تو دوسرے زمانے میں ناپیدا ہو جاتا ہے، سوائے ذات اقدس الہی کے کہ کسی کا حسن باقی رہنے والا نہیں، پروردگار عالم کا حسن زوال پذیر نہیں۔ جس طرح اس کی ذات زمان و مکان سے مافوق ہے، اسی طرح اس کا حسن بھی ان قیود سے آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم کے حسن کو جمال مطلق سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کچھ زمانے تک حسن رہے اور پھر زائل ہو جائے، کسی جگہ پر حسن نظر آئے اور پھر مفقود ہو جائے۔ اس کے برخلاف ہر شخص کا حسن کسی نہ کسی زمانے سے مربوط ضرور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے حسن ظاہری کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ حقیقت حسن کے عنوان سے یہ لکھتے ہیں: خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو۔ پھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ حسن منشأ عشق۔ ادبا اور عرفا نے اس عنوان پر بحث چھیڑی ہے کہ عشق کس طرح وجود میں آتا ہے، اس کے ظہور کا منشا کیا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر عشق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ذیل میں 3 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ عشق کے ظہور پذیر ہونے کا ایک سبب الہی ہے، دوسرے نجومی ہیں، جس نظریے کے تحت عشق ستاروں کے تاثیر سے وجود میں آتا ہے، لیکن آج کوئی اس نظریے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تیسرا منشأ حسی ہے، جس کا رشتہ حسن سے متعلق ہے۔ ابن داؤد اصفہانی کہتے ہیں عشق سماع اور نظر سے وجود میں آتا ہے، کسی خوبصورت شے کو دیکھنے سے یا خوبصورتی کے اوصاف سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ صاحب قابوس نامہ بھی یہی لکھتا ہے کہ عشق دیدار سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی دیدار